کہ اللہ رب العزت نے جتنے دم تک میری زندگی رکھنی ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. رہ گیا یہ مصائب دی شکل وچ بن کے آونا، او اللہ دا قانون ہے کہ جڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں نہ کہ ایسا صرف ایمان قبول کرنے کے بعد بھج کے دوڑ کے بہشت چ وڑ جانا ہے، وہ موالتے وچ ہے. لا یفتنون، اے اللہ دا قانون ہے کہ ایمان لیاون دے بعد جب تک کسے نہ کسے فتنے وچ میں اس کو نہ پاواں اس وقت تک وہ بہشت جاون دے قابل نہیں رہتا. اس واسطے جڑا مشن اللہ پاک نے تانوں سانو عطا کیتا ہے، اس دے اندر جویں قیامت دا آون تے سانو یقین ہے، انہیں تکالیف تے مصائب دے آون دا بھی یقین رکھنا چاہیے. جڑا بندہ ایمان قبول کرنے دے بعد یہ کہندا ہے یا یہ خیال کردا ہے کہ مینوں تکلیف کوئی نہ آوے تے صرف ایمان دے دعوے نال میں بہشت وچ پہنچ جاواں، وہ ہمیشہ واسطے جہنم دا بالن بن گئے. ایمان دی حالت بھی اسی ختم ہو جاتی. ایمان دی لذت اور چاشنی یہ صرف اور صرف ہے اس وقت جب آدمی تے تکلیف آوے. اس واسطے اس قسم دی تکلیف آون دے نال سانو ایک گونا پریشانی اگرچہ ہوندی ہے مگر خوشی زیادہ ہوتی ہے. اس واسطے بھی کہ یہ جائے حالات وچ اللہ اپنی قدرت دے مظاہرے بھی کردا ہے. میں ہن جس حال دے وچ ہاں تساں او دا اندازہ لگاؤ کہ مخالف نے تو جو کچھ سوچ کے تے جنہاں آدمیاں نو بھیجے ہے حیوان قسم دے لوگ ہن. میں سجدے دے وچ ساری جماعت سجدے دے اندر ہے. این سجدے پہل جمعہ دی نماز دی پہلی رکعت دا پہلا سجدہ میں یا کیتا ہے. میرے معلوم ہوا کہ میرے اوتے کو بندہ چڑھ گیا. اسے آپ دباؤ دے کے اپنے میرے وجود دے اوتے کانڈ دے اوتے تو اس نے دو ہاتھاں نال چھری چلائی ہے. وہ اس جگہ دے ایتھے شروع کر کے یہ بندہ لے آونا اس میرا پہلے وہ چولا کٹیا گیا ہے، پھر وال جڑے ہن لمبیڑے ہن ذرا وہ کٹے گئے جڑے لے میرے وجود تک مطلب بدن تک پہنچے نا وہ چھری. اس لیے میرے محسوس ہوا ہے کہ میرے کو ہیدا پیا تا میں ہور کچھ نہیں کیتا. اس سجدے دی حالت دے وچ انہیں اپنے دو ہاتھ نال اس نے دو ہاتھ قابو کیتے. وہ کھڑا ہو گیا ہے، میں انہیں سجدے چ پیا رہا. میں اپنے جان نماز تھوڑی کھائی نہیں. بہرحال میں اپنے طور تے جویں شریعت دا حکم ہے کہ کوئی موذی نال اگر دفاع کرنا پوے تو موذی نو دفاع کرو، نماز تھوڑی ٹوٹ سی نہیں جے تھوڑی بولو نہیں. میں بہرحال اپنے طور تے اسی حالت لڑتا رہا. وہ میرے نال لڑتا رہا ہے، وہ کوشش کرتا رہا ہے کہ میرے کو ہاتھ چھڑاوے اپنے. میں اللہ دی توفیق نال اے میرا ہاتھ فالج دا مریض ہے، اے ہاتھ میرا جڑا آپریشن دا مریض ہے، کمزور ہوں میں. مگر اس وقت میری طاقت گھٹ ویکھ کے وہ 311 والے طبقے طرح اللہ نے اپنی طاقت میرے ہاتھوں دے تھوڑی پا دی. اس واسطے میں مطلب دو ہاتھوں نال دے ہاتھوں نو قابو کیتا ہے. وہ زور لگاندا رہا ہے، میں چپ رہا ہوں. وہ زور نو کر میں یہ قابو دے ہاتھوں نو کرنے کی کوشش کی ہے، نہ حال حال پائیے کیونکہ میں آخیا میں سجدے دے اندر ہاں نماز نہیں تھوڑے دے. پچھلے سارے ہر کوئی سجدے دے وچ دیر جلے ہو گئی ہے. لوگوں نو یہ پریشانی آئی ہے کہ پتہ نہیں سجدے دے وچ وہ بھول گیا ہے، سر نہیں اٹھائے یا کہ وجہ ہے. بہرحال لڑتے رہے ہیں. وہ اتو زور لائی رکھیا، اس مروڑی دیندیاں دیندیاں مطلب انگل میری ٹوٹ گئی اس کی سے مروڑی چاہ کے. بہرحال میں ہاتھ ہوتے کوئی نہیں چھوڑے. اخیری اللہ دی طاقت نال توفیق نال میں کوشش کر کے یہ کر کے جھٹکا دیتا ہے. جیا جھٹکا دیتا ہے تو وہ ونج لگا ہے محراب دے وچ کانڈے انج کر کے انج ونج لگا پیچھے محراب. اس ویلے میں اٹھیا
اٹھی کے میں ویکھیا تو سارے میرے ساتھی سجدے دے چ پے. اس وقت میں انہوں نے اٹھایا تے لل کرے ہے. جلے اٹھی کھلے میں آخیا یہ میرا قاتل ہے. تاوی لوگ حیران ہو کے میرے منہ در ویکھدے رہے بھئی یہ اپنے ہوش چ ہے یا نہیں. بہرحال پیچھے میں جلے زوردار لفظ نال للکار کے آخیا ہے تا لوگوں نے اس کو پکڑیا. اس حالت کے باوجود میں سمجھدا ہوں کہ اتنے میری اپنی طاقت ہور بلکہ سجدے چ پے ہوئے دی طاقت کے ہونی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ. بندہ سب تو زیادہ نیڑے اللہ دے اس لیے ہوندا جلے سجدے چ پیا ہوندا. سچوں کہ سے اللہ دے بہت نیڑے اس وقت زیادہ وتھی کائی رہی ہو اللہ دے نیڑے والی طاقت جڑی ہے نا اس حرافی اس ہلڑ کی دائی نہیں دیتا. مطلب ہے کہ الٹا وہ ڈٹھا ہے. حالانکہ میں لیٹے ہوئے ہم سجدے دے وچ وہ کھڑا زور لا رہا ہا. بہرحال اتنے داغ پائے گئے جریتا آ گئی تے اور انگل میری اس وجہ تو مروڑی چ آ کے بہرحال میرے اس لیے تو ہوش نہیں رہا قابو کیتی رکھے. اللہ پاک نے بچا لیا. اس دے بعد جیڑا سلسلہ ساڈا کیس وغیرہ دا ہویا ہے اساں او دے متعلق اپنی اس وقت دی انتظامیہ سے بالکل مطمئن ہے. انہاں ساڈے حسب منشا کیس جڑا کیتا ہے انہوں قانون مطلب اجازت دیتی ہے. پہلے کچھ لے تو لال ہوئی ہے مگر بعد دے وچ انتظامیہ نے بلکہ انتظامیہ دے سربراہ نے چونکہ آرڈر دیتا ہے حکم دیتا ہے کہ دہشت گردی کا پرچہ درج کرو. چنانچہ وہ دہشت گردی کا خصوصی عدالت واسطے وہ پرچہ قادر ہو چکا ہے. خطرہ صرف یہ ہوتا ہے کہ پرچے درج ہون دے بعد جڑی پولیس دی انتظامیہ دی ذمہ داری ہوندی ہے کیا وہ ذمہ داری اپنی نبھاندی ہے کہ نہیں. یہ مسئلہ ہے درپیش اس وقت. اگر انتظام جی اصا انہوں نے کیس کرن تے مطمئن ہیں جی ان اگاں انہاں کارکردگی اپنی اسی طرح سارے اطمینان بخش تسلی نال کیتی تو اصا کلی طور دوتے مطمئن ہو گئے اپنے انتظامیہ کھولو. اللہ انہوں نے جزائے خیر دے. اور اگر جڑا اصل دے اندر منصوبہ بناون والا آدمی ہے پوری جماعت ہے یا بندہ ہے اگر اس دی نشاندہی نہ کٹھی پولیس نے اور اصل جڑا راز ہے وہ اگر انہوں کو انکشاف نہ ہو سکیا سانو ہو چکا ہے مگر اساں قانون اپنے ہاتھ چ لین واسطے تیار نہیں. اس واسطے اساں از خود کوئی پیش گوئی نہیں کر دے. یہ فریضہ ہوں انتظامیہ دا ہے. انتظامیہ نے جی مطمئن سانو کیتا کیس کرن دے بعد انہیں اس کارروائی کر کے جڑے اصل ملزم ہیں تے جڑے موٹی ہیں انہوں کیفر کردار تک پہنچاوے. اگر اس تک انہیں سستی کیتی یا ہوندا کو پریشر پی جاتا یا کوئی دباؤ پی جاتا کسی بھی اتنے تو پھر وہ دباؤ اگوں اصا برداشت کوئی نہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ جی ہوں تصا 7 ضلع دے آئے ہو تو مڑ 18 ضلع دے لوگ جڑے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ٹھہرو. پھر یہ ہے کہ آل پاکستان جتوں تک میری دسترہ سے میری جماعت چونکہ ہے مرکزی اشاعت التوحید و سنت اور یہ پورے چوہاں صوبے کے اندر چونکہ جماعت ہے ساری آل پاکستان دے لوگ پھر اساں